پہلی تبدیلی تو یہ ہے کہ پورے رمضان المبارک میں جیسے دن کو کھانا پینا حرام تھا، منع تھا، اسی طرح بیویوں کے پاس جانے سے، مباشرت کرنے سے، ہم بستری کرنے سے بھی ممانعت تھی۔ لیکن رات کو تو کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر جو مباشرت کا مسئلہ تھا وہ قطعی طور پر حرام تھا۔ رات کو بھی مباشرت جائز نہیں ہوا کرتی تھی ابتداء اسلام میں۔ بہت سے صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی، بھائی جوڑا ہے، شادی ہوئی ہے، جوان جوڑا ہے، پورے ایک مہینے تک اگر پابندی لگ جائے تو غلطی سرزد ہونا تو بنتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں فرماتے ہیں کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اب حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، احل لکم، حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں میں، لیل رات، سیام روزے، روزے کی راتوں میں تمہارے لیے بالکل حلال کر دیا گیا۔ حلال کا کیا مطلب ہے کہ پہلے حرام تھا، پہلے حرام تھا رات کو بیویوں کے پاس جانا، اب حلال کر دیا۔ کیا حلال کر دیا؟ الرفث الی نسائکم، کہ تم بے حجاب ہو سکتے ہو اپنی بیویوں کے پاس۔ ابھی اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، بے حجاب ہو جاؤ، ہم بستری کرو، مباشرت کرو، بالکل جائز ہے۔ پہلے حرام تھا، اب حلال ہو گیا یہ معاملہ۔ تو لہٰذا ایک تبدیلی تو یہ ہو گئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ، اصل وجہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ بیویوں کے پاس جانے کو تمہارے لیے حلال کیوں قرار دیا گیا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیونکہ وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ دیکھیں لباس کا کیا مطلب ہے، یعنی انسان اپنی شرم گاہیں لباس کے ذریعے چھپاتا ہے۔ ویسے تو ننگا دھڑنگا ہوتا ہے، جب لباس پہن لیتا ہے تو انسان لگتا ہے اور ستر چھپ جاتی ہے۔ تو بیویوں کے متعلق فرمایا کہ بیویاں تمہارے لیے بطور لباس ہیں، کہ جب ان کے پاس جاؤ گے اپنی خواہش پوری کر لو گے، اب تمہیں مزید خواہش کی ضرورت نہیں پڑے گی، باہر جا کر کسی غلط فعل میں مبتلا نہیں ہو سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے بطور لباس ہیں۔ اسی طرح وانتم لباس لہن، تم بھی ان کے لیے بطور لباس ہو۔ ان کی شرم گاہیں بھی چھپ سکتی ہیں تمہاری وجہ سے، ان میں بھی خواہش ہوتی ہے، تو وہ بھی اپنی خواہش شوہر کے ذریعے جب پوری کر دیتی ہیں تو پھر شوہر ان کے لیے بطور لباس ہے، پھر باقی ادھر ادھر منہ مارنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ پاک نے اصل میں حرام کاری کو، زنا کو، بری حرکت کو منع کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان شریف کی راتوں میں بھی مباشرت کرنے کو جائز قرار دیا۔ تو اس لیے فرمایا ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے بطور لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم بھی ان کے لیے لباس ہو۔ خواہشات نفسانی بالکل بھوک اور پیاس کی طرح ہے۔ ہر شخص کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو کھانا اور پینا اس کی ضروریات میں سے ہیں، تو اسی طرح خواہش نفسانی کو بھی پوری کرنا یہ بھی انسان کی ضروریات میں سے ہے۔ تو جیسے کھانا اور پینا یہ حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، تو حلال کی طرف اللہ نے رغبت دلائی ہے، حرام سے بچنے کی بارے میں ترغیب دی ہے کہ حرام نہ کھاؤ۔ اسی طرح شہوت میں بھی حلال شہوت پوری کرو، حرام سے بچ جاؤ۔ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس چیز کو روزے کی راتوں میں تمہارے لیے حلال کیوں قرار دیا؟ کہ عالم اللہ انکم، اس لیے کہ اللہ جان گئے، اللہ کو پتہ تھا، علم، اللہ کو پتہ تھا کہ علم اللہ کہ انکم، کہ بے شک تم، کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنی جانوں پر خیانت ضرور کرو گے، یہ اللہ کو علم تھا۔ تو اللہ پاک نے پہلے سخت حکم دیا،
پھر اس کو نرم فرما دیا۔ فتاب علیکم، اب تمہاری توبہ قبول۔ اگر تم نے اس سے پہلے جب راتوں میں بیویوں کے پاس جانا، مباشرت کرنا، بستری کرنا حرام تھا اور تم میں سے کچھ لوگوں سے غلطی ہو بھی گئی تو فتاب علیکم، کوئی بات نہیں، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ وعفی عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا، اب تو اس بارے میں تو کوئی گناہ نہیں تم لوگوں پر۔ فالآن باشروہن، اب تم کیا کر لو، فالآن ابھی، باشروہن، ان کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو رات کے ٹائم، دن کو نہیں، رات کو، رمضان شریف میں رات کو مباشرت کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور پھر اب تلاش کرو جو اللہ نے تم پر فرض قرار دیا ہے۔ کیا؟ دن کو نہیں، دن کو بیویوں کے پاس نہیں جانا، مباشرت منع ہے، ہم بستری منع ہے، اور کھانا پینا بھی منع ہے۔ بس پہلے یہ تھا کہ کھانا پینا صرف دن کو حرام تھا، رات کو جائز، اور اب کیا ہے کہ دن کو مباشرت ناجائز اور رات کو جائز۔